دنیا میں ہر انسان عزت کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، یہ اس کی نیچر ہے، فطرت ہے، اور ذلت کو برداشت نہیں کرتا۔ عزت اس کی ڈیمانڈ ہے، شریعت کے اندر ہو تو یہ اس کا حق ہے۔ شریعت سے باہر ہو جائے اور وہ تکبر چاہنے لگے، اوروں کو ذلیل کرے اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے، تو یہ اس کا جرم ہے۔ تو آج کے دور میں ہمارا علم غلط ہو گیا ہے، ہم ساری عزت پیسے میں سمجھ رہے ہیں۔ پیسہ ہوگا تو بڑی عزت ہوگی، پیسہ نہیں ہوگا تو تمہیں کون پوچھے گا، پیسہ نہیں ہوگا تو تمہیں کوئی جوتے پہ نہیں لکھے گا، پیسہ نہیں ہوگا تو تمہارے بچوں کے رشتے نہیں ہوں گے، اچھا گھر نہیں ہوگا تو رشتے کے لیے کون آئے گا۔ یہ علم غلط ہو گیا، بالکل ٹوٹلی غلط ہو گیا۔ مسلم اور غیر مسلم دونوں ایک پچ پر کھڑے ہوئے ہیں کہ پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ اپنی کتاب میں کہتا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، یہ برمنگم والوں کو بتاؤ کہ میں ہوں ساری کائنات کا بادشاہ۔ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہوں بادشاہت دے دوں، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جس سے چاہوں بادشاہی چھین لوں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہوں عزت دے دوں، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہوں ذلیل کر دوں۔ اسے ذلیل کرنے کے لیے فقیر بنانا نہیں پڑتا، عزت دینے کے لیے اسے مالدار نہیں بنانا پڑتا، اس کا فیصلہ ہے اس عورت کو عزت دے دو، اس مرد کو عزت دے دو، عزت غلام بن کے اس کے در پہ آ کے کھڑی ہو جائے، اس کو ذلیل کر دو، ذلت کا ٹاٹ اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا اور دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکے۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جس کو چاہوں بادشاہی دوں، اور پھر کہا جس کو چاہوں نہ دوں، یہ نہیں کہا جس کو چاہوں نہ دوں، کہا وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جس کی چاہوں چھین لوں اس سے۔ کرسی کوئی نہیں چھوڑتا، یہ مسجد کا ممبر بن جائے تو یہ ممبری نہیں چھوڑتا، تو کرسی کہیں چھڑنی؟ کرسی کوئی نہیں چھوڑتا، تو اللہ فرماتے ہیں تنزع الملک ممن تشاء، پھر میں جس سے چاہتا ہوں اس کے نیچے سے کرسی نکال لیتا ہوں، کھینچ لیتا ہوں۔ تو ساری کائنات پر اللہ بادشاہ ہے۔ ان الحکم الا للہ، صرف اللہ کی حکومت ہے اس کائنات میں۔ کب سے ہے؟ للہ الامر من قبل ومن بعد، جب کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ کی حکومت تھی، جب کچھ نہ رہے گا تو اللہ کی حکومت رہے گی۔ آج جتنی بھی سائنس ہے حکومت اللہ کی ہے۔ ان الحکم الا للہ، صرف اور صرف اور صرف اکیلے اللہ بادشاہ کی حکومت ہے۔ دنیا میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہم جو چاہیں کر دیں۔ پیشاب روک کے دکھا دو، جو چاہیں کر دیں، داڑیاں لگاؤ، ذرا روک کے دکھا دو، انشاءاللہ پتلون ساری توڑی بھر جائے گی۔ ایک اللہ ہے، یفعل اللہ ما یشاء، جو تیرا رب چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، یہاں وہ ہوتا ہے جو تیرا اللہ چاہتا ہے۔ ان القوة للہ جمیعا، ساری طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ساری حکومت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ساری زمینوں پر آسمانوں پر اللہ کا قبضہ ہے۔ یمسک السماوات والارض ان تزولا
زمین آسمان کو روکا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے. اگر اللہ تعالیٰ کی نظر ہٹ جائے تو یہ آپس میں ٹکرا کے تباہ و برباد ہو جائیں. الشمس تجری لمستقر لها، سورج کو چلایا ہوا ہے، باندھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے 12 لاکھ گنا زمین سے بڑا ہے سورج، 12 لاکھ گنا بڑا ہے زمین سے سورج. اور گیسز ہیں، کوئی ٹھوس چیز نہیں، گیسز ہیں. اور 9 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ اس کی رفتار ہے. تمہارے یہاں میل چلتے ہیں تو 6 لاکھ مائل فی گھنٹہ اس کی رفتار ہے، اور وہ گیسز ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. سورج میں طاقت نہیں ہے کہ اپنی جگہ سے ذرا بھی ہٹ کے دکھا دے. چاند میں طاقت نہیں ہے کہ گھٹنا بڑھنا روک کے دکھا دے. ستاروں میں طاقت نہیں ہے کہ رک کے دکھا دے. ساری کائنات تو دوڑ رہی ہے. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، دوڑ رہے ہیں. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم نے آسمانوں کو کھڑا کیا اور ہم اس کو پھیلا رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں. یہ پھیلتی جا رہی کائنات، پھیلتی جا رہی ہے. تو مسلمان کا ذہن لا الہ الا اللہ ہے کہ سب کچھ میرے اللہ کا ہے. جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس نے لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. تو اللہ عزت دے. اللہ بادشاہی اللہ نے بہت سو فرعون کو حکومت دی، نمرود کو حکومت دی. حکومت تو جس کو چاہے دے دے. عزت یہاں سے آتی ہے، یہاں سے، دل سے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک قانون بتایا ہے. پہلے یہ ذہن بنایا کہ یہاں سب کچھ تیرے رب کے ہاتھ میں. هو الذی سخر البحر، سمندروں کو قابو کیا ہوا ہے. کون ہے جو سمندر کی موجوں کو کنارے پہ آ کے روک کے دکھا دیتا ہے؟ کون ہے وہ؟ کون ہے جو پانی کو بھاپ بنا کے اٹھاتا ہے؟ اگر سمندر کا پانی کڑوا نہ ہوتا تو دنیا میں بارش نہ ہوتی، بارش نہ ہوتی. اگر سمندر کا پانی میٹھا ہوتا تو پوری دنیا میں اس پانی کی بدبو سے دنیا مر جاتی. تم تو ویسے ہی چاروں طرف سمندر میں ہو، تمہیں تو پہلے ہلے چوس لے جانا ہے. پانی اگر میٹھا ہوتا تو اس میں گندگی پیدا ہوتی، اس میں بدبو پیدا ہوتی، وہ بدبو تباہ کر دیتی سب کو. اللہ نے اسے کڑوا بنا دیا، نمک ڈال دیا. اور نمک ڈالنے کا کام ہمارے ذمہ ہوتا. نمک پاؤ سارے. انگلینڈ آنے دا تو اور کام ہی کوئی نہیں رہ جاؤں. چاروں پاسے سمندر ڈو ڈو کے مر جانا ہی تساں. میں قربان جاؤں اس شہنشاہ پر کہ کیا اس کا نظام ہے کہ اس سمندروں میں نمک کیسے ڈالتا ہے. کبھی سوچا ہے کہ جتنے دریا چلتے ہیں اوپر سے نیچے کی طرف، وہ زمین کے نمک کو کھینچتے ہوئے چلتے ہیں. اور زمین میں اللہ نے نمک کی تہ کی تہ قیامت تک دریا چلتے رہے، نمک ختم نہیں ہوگا. تو وہ زمین کے کناروں سے، زمین کے نیچے سے نمک کو کھینچتا ہے پانی دریا کا، اور ٹرکوں کے ٹرک، ٹنوں کے ٹن لے جا کر سمندر میں ڈال دیتا ہے. اور چاروں طرف سے دریا وہ نمک لے کر سمندر میں ڈالتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا پانی کڑوا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم محفوظ ہیں اور بارش ہوتی ہے. تو اللہ نے پہلے یہ ذہن بنایا کہ یہاں سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو عزت کیسے ملے گی؟ ایک بڑی خوبصورت آیت ہے، ھذا صراط علی مستقیم.
یہ راستہ ہے سیدھا میری طرف آتا۔ عربی قاعدے کے لحاظ سے ہونا چاہیے ھذا صراط الی مستقیم۔ الا کہتے ہیں طرف کو، اور اعلی کہتے ہیں اوپر کو۔ ھذا صراط علی مستقیم، یہ راستہ ہے میرے اوپر سیدھا۔ یہ گجراتیوں کا ہے وہ طریقہ لکھنے کا۔ مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ اپنے بیان میں کہتے تھے میں نے اس پر خط لکھا، میں نے اس پر خط لکھا، اس نے مجھ پر خط لکھا۔ وہ گجراتی میں ایسے ہی ہوگا تو اس کو اردو میں ویسے ڈھال دیتے تھے، میں نے اس پر خط لکھا۔ ہمارے لیے تو عجیب سا لگتا ہے نا، میں وہ دوتے کی پائی ہو۔ یہاں ھذا صراط الی مستقیم، یہ راستہ ہے میری طرف سیدھا، لیکن اللہ لائے ہیں علی مستقیم۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت مطلب سمجھایا ہے، بہت خوبصورت، کہ میری طرف جو راستہ آتا ہے اس میں عزت چھپی ہوئی ہے۔ تو اگر الہ کہتے تو یہ مطلب نہ ادا ہوتا۔ اعلیٰ بلندی کے معنی میں ہوتا ہے، بلندی کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو میرا اللہ کہہ رہا علی مستقیم، اگر میرے راستے پر چلو گے تو یہ راستہ تمہیں بلندیوں تک پہنچا دے گا، عزتوں تک پہنچا دے گا، اور ساری بلندیاں نیچے رہ جائیں گی اور تم سب سے اوپر ہو جاؤ گے اگر میرے راستے پر چلو گے۔ اور میرے رب کا راستہ کیا ہے؟ وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ اس لیے میں نے آیت پڑھی تھی خطبے میں، فلا وربک، میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم۔ یہ کیا عجیب قسم ہے، مجھے آپ کے رب کی قسم۔ ایسا لگتا ہے جیسے قسم اٹھانے والا رب کوئی اور ہے، اور جس کی قسم اٹھا رہا ہے وہ رب کوئی اور ہے۔ مجھے آپ کے رب کی قسم ہے تو خود، لیکن انداز کیسا ہے؟ فلا وربک، مجھے آپ کے رب کی قسم۔ یہ عربی زبان میں یہ انداز وہاں اختیار کیا جاتا ہے جہاں بہت زیادہ محبت بتانی ہو، تو وہاں یہ طریقہ ہے۔ ہماری اردو میں اس کی محاورہ نہیں ہے، اور فارسی میں بھی نہیں ہے، انگلش میں بھی نہیں ہے، کسی زبان میں نہیں ہے سوائے عربی کے۔ تو میرا رب کہہ رہا فلا وربک، مجھے آپ کے رب کی قسم، کہ قسم اٹھانے والا خود ہو اور اس سے کہہ رہا ہو گل محمد مجھے آپ کے رب کی قسم۔ تو یہ اظہار محبت ہوتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے مجھے تیرے رب کی قسم۔ تو اللہ کے سوا کوئی اور رب ہے ہمارے نبی کا؟ میری بات سمجھ رہے ہو؟ وہ کچھ شرطہ ہلاؤ، میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ خود رب ہے، خود قسم اٹھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے آپ کے رب کی قسم۔ یہ اظہار محبت کی آخری شے ہے۔ میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم، یہ برمنگم والوں کو بتا دو جب تک آپ کی غلامی میں نہیں آئیں گے میں ان کا کوئی چیز ان کی قبول نہیں کروں۔ غلامی میں آنا پڑے گا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ کرنا پڑے گا۔ فلا وربک، میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، مجھے ان کا ایمان قبول نہیں ہے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک آپ کے فیصلے پر یہ راضی نہیں ہوتے مجھے ان کا ایمان قبول نہیں ہے۔ تو میرے رب نے ہمیں راستہ بتا دیا
کہ میرے نبی کا طریقہ تمہیں عزتوں تک پہنچا دے گا، عزتوں کی انتہا تک پہنچا دے گا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، جنگ میں قید ہو گئے روم کی، تو ایک رات موقع پا کے نکلے اور بھاگے، آگے دریا تھا، دریا پار کیا، اب آگے پتہ نہیں جانا کدھر ہے۔ سامنے شیر آ گیا، شیر نے تھوڑی اپنی آواز نکالی، دھاڑا، تو وہ کہتے ہیں ایھا الاسد، اب تو ہو گیا ہے، کیوں مولی صاحب پتہ نہیں کی گلاں کیتی جاندا، یہ ہوا ہے۔ اے موبائل نہیں توڑا گلاں کردا، کبھی کسی نے سوچا تھا 30 سال پہلے؟ تو وہ ایک تار جڑا ہوا تھا اللہ سے، ایھا الاسد انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے شیر میں اللہ کے نبی کا غلام ہوں، مجھے راستہ دکھا۔ تو شیر جعل یبسبس، یبسبس ہوتا ہے کیسے اپنی دم ہلانا، دم ہلانا، ہوں 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 کرنا، جیسے گھر میں پالتو کتے ایسے اپنی دم ہلاتے ہیں۔ تو شیر ان کو آ کے ایسے اس نے دھکا دیا اور اپنے دم ہلانے لگا اور آگے چل پڑا۔ چلتے 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 جہاں صحابہ کا لشکر موجود تھا وہاں جا کے پہنچا کے پھر کھڑا ہو کے ایسے دیکھنے لگا، جی ہن چھٹی ہے، چلا جاؤں۔ انہوں نے فرمایا اذهب یا، وہ واپس چلا گیا۔ یہ عزت ملی ہے در مصطفیٰ سے۔ سمندر کے کنارے پہنچے، آگے دشمن ہے جزیرے میں، دارین ایک جزیرہ ہے، کشتیاں کوئی نہیں، اور کشتیاں بنائیں تو اتنے میں دشمن تیار ہو جائے گا جنگ کے لیے، تو کیا کیا جائے؟ علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے اترے، 2 نفل پڑھے، اور ہماری طرح نہیں کوئی لمبی دعا مانگی، 2 نفل پڑھے، یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم، 4 ناموں سے اللہ کو پکارا۔ عجزنا، ہمیں راستہ دے، ہم نے دشمن تک جانا ہے، تیرے لیے جا رہے ہیں۔ تو ایک دم سمندر کا پانی غائب ہو گیا، اور کہا سم اللہ واقتحموا، پڑھو بسم اللہ اور کود جاؤ۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں فسمینا، ہم نے کہا بسم اللہ واقتحمنا، اور ہم نے اپنے اونٹ سمندر میں ڈال دیے، فما بل الماء اسفل خفاف ابلنا، اور سمندر نے ہمارے اونٹوں کے پیر بھی تر نہ کیے۔ عزت آسمان سے آتی ہے، اور وہ آتی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے سے، ان کے راستے پر، ان کی راہوں پر چل کے میرا مالک یہ عزت دیتا ہے کہ ساری کائنات اللہ مسخر فرما دیتا ہے۔ کون کامیاب ہے جس نے اللہ کو راضی کیا؟ کون کامیاب ہے جس نے اللہ کے رسول کو راضی کیا؟ وہ ہے کامیاب۔ کون ناکام ہے جس سے اللہ ناراض ہوا، جس سے اللہ کا رسول ناراض ہوا؟ کون ناکام ہے؟ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اپنے آپ کو گناہوں میں دھکا دے دیا۔ ناکام ہے جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے نکالا اور اللہ کی فرمانبرداری کا پاکیزہ غسل کیا، یہ کامیاب ہے۔ جو جنت میں پہنچا وہ کامیاب، جو جہنم میں پہنچا وہ ناکام۔ بڑے زمانے بعد حدیث سے یاد آئی، جب نیکیاں تولی جائیں گی اور اگر وہ بڑھ گئیں تو اعلان ہوگا ان فلان ابن فلان قد ثقلت موازینہ وسعد سعادتا لا یشکا بعدها ابدا۔ لوگو، فلاں فلاں کا بیٹا یا فلاں فلاں کی بیٹی
اس کی نیکیاں بڑھ گئی ہیں اور وہ کامیاب ہو گیا ہے، اب کبھی ناکام نہ ہوگا۔ اس اعلان کے ہوتے ہی میرا اللہ کہے گا جنت کے جوڑے پیش کیے جائیں، جنت کا تاج سر پہ سجایا جائے، چہرے کو نور سے میک اپ کیا جائے، ہاتھوں میں کنگن پہنائے جائیں، 5 فٹ کو 130 فٹ میں بدل دیا جائے، 6 فٹ، 6.25 فٹ، 5 فٹ، 6.25، 5.5، 130 فٹ ہائٹ دی جائے۔ جنت کی ہائٹ ہے 130 فٹ، 100 جوڑے، سر پہ تاج، ہاتھوں میں کنگن، کہے گا جا بتا، یا سارے محشر والوں کو بتا، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ یوں مڑے گا اور جیسے اس کی نظر پڑے گی پیچھے ایسے نور چمکتا چلا جائے گا، جیسے اندھیرے میں ہیڈ لائٹس چمکتی چلی جاتی ہیں، چمکاتی چلی جاتی ہیں، کہے گا ہا اقرؤ کتابیہ، او میرا پیپر دیکھو، میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گئی۔ ارے کیسے؟ کَإِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ، مجھے پتا تھا میرا حساب ہونا ہے، میں تیاری کرتا رہا، میں کرتی رہی۔ اللہ کا جواب آئے گا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، میرے بندے بندی کو پاک، کامیاب، خوبصورت زندگی مبارک، آئیڈیل ہوم اب آیا ہے، اب آیا ہے۔ دنیا آئیڈیل ہوم نہیں ہے، اب آیا ہے آئیڈیل ہوم۔ آپ کو پاک زندگی، خوبصورت زندگی مبارک، کہاں؟ فی جنت عالیہ، اونچی جنت، عالی شان جنت، جس میں ایک اینٹ موتی کی، ایک یاقوت کی، ایک زمرد کی، ایک سونے کی، ایک چاندی کی، بیچ میں سمنٹ، مشک، گھاس، زعفران، اور اوپر دیکھو انہوں نے کیسی بڑی چھت بنائی ہوئی، اوپر چھت، عرش الرحمن، اللہ کا عرش چھت بنے گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا اللہ نے عرش حسین ترین مخلوق بنائی، حسین ترین مخلوق ہے اللہ کا عرش۔ اور ایمان والی بیویاں مردوں سے پہلے جنت میں پہنچیں، مردوں سے پہلے پہنچ، درجے تو ہر ایک کے الگ الگ ہیں، پہلے پہنچنے میں درجے کی بلندی نہیں، پہلے پہنچنے میں ہے کہ جنت کا حسن لے کر اپنے خامدوں کا استقبال کر، یہ جنت کے حسن کے ساتھ پہلے کھڑی ہوں، یہ پیچھے پہنچیں، اس کو گلے لگائی، پہ کہے گی انت حبی و انا حبک، تو میرا محبوب، میں تیری محبوبہ۔ دنیا میں 4 کمیاں تھیں، لڑائی ہوتی تھی، بڑھاپا آتا تھا، ساتھ چھوٹتا تھا، موت آتی تھی، تو ان 4 کا جواب دے رہے، انا راضیہ فلا اسقط ابدا، اب میں راضی ہوں، اب میری آپ کی کبھی لڑائی نہیں ہوگی۔ انا الناعمہ فلا ابأس ابدا، دنیا میں بوڑھی ہو گئی تھی، اب مجھے ہمیشہ جوانی مل گئی، اب مجھے بڑھاپا نہیں آئے گا۔ انا المقیمہ فلا ارحل ابدا، میں اب ہمیشہ آپ کے پاس ہوں، کبھی آپ کو چھوڑ کے نہیں کہوں گی میں جا رہی ہوں، مجھے میں پیپر بھیج رہی ہوں، میں کورٹ میں جا رہی ہوں، بس ہمیشہ تیرے پاس ہوں۔ انا الخالدہ فلا اموت ابدا، اب موت مر گئی، اب ہمیشہ تیرا میرا ساتھ ہے۔ ان کو لے کر آئے گی بیگم، آگے خدام، غلمان، حور، قصور، دونوں آئیں گے۔ الفاظ کہاں سے لوں؟ کارپٹ بچھے ہوئے، تختوں پر بٹھایا جائے گا، سونے چاندی سے بنے ہوئے، ہیرے جواہرات جڑے ہوئے، اوپر قالین بچھے ہوئے، عجب آیت اچانک یاد آ گئی، بطائنها من استبرق، اللہ تعالیٰ کہہ رہا وہ جو میں نے قالین بچھائے ہیں نا، اس کے اوپر جو کچھ نقش و نگار ہے وہ چھوڑو، اس کے نیچے، ہم جب کسی چیز کو ڈیزائن دیتے ہیں تو اوپر دیتے ہیں، نیچے تو نہیں ہوتی، اور کرتے پر کڑائی اوپر ہوتی ہے تاکہ نظر آئے، نیچے تو نہیں ہوتی،
کوئی بنیان پہ کڑھائی کرتا ہے کہ پیچھے بٹن کھول کے بکھاوے وہ تو مشکل ہو جائے. کوئی بغل میں کڑھائی کرتا ہے, ایدے ویکھیا جی ذرا ایدے ویکھیا جی, یہاں ہوتی ہے ظاہر نظر آئے واہ میرے رب. میرا رب فرما رہا ہے کہ وہ جو میں نے اس کے اوپر بنایا ہے نا وہ تم سمجھ نہیں سکتے. وہ قالین ایسے زمین پر پڑے ہوئے ہیں تو زمین کے جو نیچے والا حصہ ہے وہ تو اٹھا کے دیکھیں یہ تو نظر آئے گا نا. وہ اگر فلیٹ بھی ہو تو کیا مسئلہ ہے, فلیٹ ہی ہوتا ہے, جو کچھ ہوتا ہے اوپر ڈیزائن ہوتا ہے. پر میرے رب نے کہا اوپر والا تو میں بتاتا نہیں, جب تم اس اٹھا کے دیکھو گے تو تمہاری آنکھیں ایسے ایسے ہو جائیں گی. ایسے حسین ڈیزائن میں نے نیچے بنائے ہیں کہ تمہاری آنکھیں برداشت نہ کر سکیں, تو اوپر کا ڈیزائن کیسا ہوگا جس پہ تمہیں بٹھاؤں گا, گاؤ تفیہ لگاؤں گا, آگے سرہیاں ہوں گی, ان میں معین کی شراب ہوگی. کیا دنیا کی شراب پیتے ہو, منہ میں بدبو, پیشاب اندر نکل رہا ہے, ادھر گرا پڑا ہے ادھر گرا پڑا ہے, گردے خراب ہو رہے ہیں, جگر خراب ہو رہا ہے. خیر تو صحیح, معین کی شراب تیار ہے, اور ایک شراب کا نام ہے رحیق. رحیق جو صرف وی آئی پیز کے لیے ہے, جنت الفردوس. جو باقی جنتی ہیں اس میں تھوڑا قطرہ ڈالا جائے گا, جیسے ہم زمزم نہیں لاتے تو 2-4 قطرے پانی میں ڈال کے دے دیتے. تو میرا رب رحیق کی شراب سارے جنتیوں کو ایسے تب 2-4 قطرے ڈال کے دے گا. لیکن جو اوپر والے ہیں رحیق نہیں, سوری تسنیم, یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک ومزاجہ من تسنیم عینا یشرب بها المقربون. رحیق کی شراب تو عام ہے, تسنیم, تسنیم جنت الفردوس. سورہ مطففین, جنت الفردوس, جنت الفردوس کی شراب ہے جو صرف جنت الفردوس والے پیئیں گے. نیچے والوں کو 2-4 قطرے ڈال کے پلائے جائیں گے, اور اوپر والوں کو خالص پلائی جائے گی, اور پلانے والا اللہ خود ہوگا. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. یہ تیرا رب تمہیں پلاتا ہے. اس سے نیچے یسقون فیہا کأسا کان مزاجہا زنجبیلا, جنت کی لڑکیاں پلائیں گے, نوکر پلائیں گے. اس سے نیچے یشربون من کأس کان مزاجہا کافورا, خود ڈال کے پیئیں گے, خود ڈال کے پیئیں. پلانے والے سب کے خدام اور نوکر ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ وہ بتا رہا ہے کہ بتانے میں درجے بندی ہو رہی. خود پی رہے ہیں, ان کو بھی نوکر پلائیں گے. پلایا جا رہا ہے, ان کو بھی نوکر پلائیں گے. اللہ پلائے گا, اپنی شان کے مطابق پلائے گا, اس کا مطلب ہم نہیں جانتے, لیکن اللہ نے کہا ہے کہ میں خود پلاؤں گا. بٹھائے گا, نیچے نظر پڑے گی دودھ شہد شراب کی نہریں, اوپر نظر پڑے گی درختوں کے سائے پھیلے ہوئے, اللہ کا عرش چمکتا ہوا. سامنے نظر پڑے گی تو پرندے اڑتے ہوئے, دائیں بائیں دیکھیں گے تو نوکر کھڑے ہوئے, آگے پیچھے دیکھیں گے تو چشمے ابلتے ہوئے, پھل پکے ہوئے, سائے پھیلے ہوئے, خوشے لٹکے ہوئے, قالین بچھے ہوئے, سراہیاں دھری ہوئیں, جام بھرے ہوئے, مزے میں لگے ہوئے. کھلو واشربو, جاؤ, نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات, موج کرو, مزے کرو, میلہ کرو کہ تم نے دنیا میں راضی کیا, آج تمہیں تمہارا رب راضی کرے. فرشتے نوکر آئیں گے, سلامن سلام سلامن سلام, بڑے خوش ہوں گے, نوکر سلام کر رہے ہیں. پھر فرشتے آئیں گے, سلام علیکم بما صبرتم, فرشتوں کے سلام پر وہ ہل جائیں گے. آپ ہمیں کیسے سلام کر رہے ہو, اب تو فرشتے. وہ کہیں گے بما صبرتم, جو لندن میں آپ نے صبر کیا اس کا صلہ ہے کہ ہمیں حکم ہوا ہے کہ آپ کو سلام کریں. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب, سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. فرشتوں کے سلام کا نشہ. ذوالفقار علی بھٹو مرحوم تھا, تو وہ ہمارے علاقے کے ایک زمیندار اس کو مل کر آیا, پتہ نہیں کہاں سے باتیں یاد آ جاتی,
تو جب واپس آئے نا تو اس سے بات کرے تو منہ انج کر لگا اگر چوری تم کیوں ہے کہ اسے منہ نال پھٹو نال گل کی تھی اسے نال توڑے نال گل کر وہ ایک نشہ ہوگا بھٹو بھی ہماری تھوڑی حکومت ملی تو اس نے اس کو اپنی عزت محسوس جب فرشتے آ کر سلام کریں گے تو ہوا میں اڑ جائیں فرشتے سلام کر رہے ہیں ہمیں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں حیران ہو رہے ہیں ہائے 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 ابھی یہ حیرانی لذت باقی ہوگی ایک دم میرے رب کا عرش جوں کھولے گا اور اللہ سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم میرے بندے اور بندیوں آج تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے یہ ہے عزت یہ ہے دھن دولت یہ ہے شہرت یہ ہے کامیابی یہ ہے بلندی باقی سب پستی ہے پھر اللہ میرے بندو خوش ہو راضی ہو ہے میرے حبیب نے فرمایا اللہ ہر ایک کا نام لے کر ہر ایمان والے مرد عورت کا نام لے کر اللہ پوچھے گا کیا حال ہے اب ٹھیک خوش کوئی تکلیف کوئی مسئلہ تو نہیں آپ نے ایوب علیہ السلام کا نام سنا ہے اہل ایمان ہو 18 برس بیمار رہے دردوں نے ڈیرے ڈال دی کیڑے پڑ گئے یہ غلط بات ہے نبی ایسا نہیں ہوتا اللہ اس کو کیڑے ڈال دے بیماری تھی بہت زیادہ 18 سال کے بعد ٹھیک ہوئے ایک دن کسی نے پوچھا حضرت بیماری کے دن یاد آتے ہیں فرمایا آج کے دنوں سے زیادہ مزے کے تھے کہیں وہ کیسے کہ جب بیمار تھا روزانہ اللہ ایک دفعہ پوچھتا ایوب کیا حال اس آواز میں جو لذت تھی اب وہ ختم ہو گئی ہے اور وہ کیا وقت ہوگا جب عرش کے دروازے کھل چکے ہوں گے اور اللہ سامنے ہوگا اور تم بیمار نہیں ہوگے موت نہ ہوگی دکھ درد دکھڑے نہ ہوں گے اور تمہارا اللہ تمہارا نام لے کر کہے گا کیا حال ہے کوئی خدمت کوئی ضرورت کہیں گے یا اللہ بڑے راضی ہیں تو پھر اللہ فرمائے گا تو اب تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دے دوں کہیں گے یا اللہ جنت سے اعلیٰ کیا ہے تو اللہ فرمائیں گے جاؤ میں راضی ہو گیا کبھی ناراض نہ ہوں گا منزل ملی وہ منزل کیا منزل ہے جو مل کے چھین جائے وہ عزت کیا عزت ہے وہ دولت کیا دولت ہے وہ شہرت کیا شہرت ہے جسے موت مٹا دے قبر گلا دے ہوا اڑا دے تاریخ بھلا دے جن کے نام کی گونج تھی دنیا میں آج ان کو جاننے والا کوئی نہیں ہے یہ کامیابی ہے یہ میرے نبی نے بتائی ہے یہ میرے اللہ نے آج میں راضی ہو گیا جاؤ کبھی ناراض نہ ہوں گا اب یہ سارے کہیں گے یا اللہ ہمیں تو لندن میں پتہ نہیں تھا آپ ایسے جمال والے حسین جمیل یا اللہ ہمیں اجازت دے ہم ایک سجدہ کرنا چاہتے ایک سجدہ تمہیں بغیر دیکھے کرتے تھے لیکن مزہ نہیں آیا آج دیکھنے کے بعد پتہ چلا سجدہ کریں میرا اللہ کہے گا قد وضعت عنکم معونۃ السجود جاؤ سجدے معاف کر دیے لندن میں ویسٹ ہیم میں تھے ایسٹ ہیم میں تھے وہ وہاں تھے یہاں نہیں وہاں تم غلام تھے میں مالک تھا تمہارے ذمے میری عبادت تھی اب تم مہمان ہو میں میزبان ہوں اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا باؤ بولو کیا کھاؤ گے کیا پیو گے کیا کرنا ہے جاؤ موج میلہ کرو کہیں گے یا اللہ تجھے دیکھتے رہیں اور کچھ نہیں چاہیے کہ نہیں
جمعے جمعے آ جانا، باتیں ہوں گی، دیدار بھی ہوگا، بات بھی ہوگی، کلام بھی ہوگے، مزے بھی ہوں گے۔ ہر جمعے میں تمہارا رب تمہارے دیدار کو آؤں گا۔ اب نیا سال شروع ہو رہا ہے، کچھ بچے پہلی دفعہ آ رہے ہیں، کچھ پہلے سے یہاں ہیں، تو میں چاہتا ہوں آپ یہ سفر اس طرح شروع کرو کہ آپ کی زبان محبت کا بول بولے، آپ کے دل کے تاروں پر محبت کے نغمے چھڑیں، نہ نفرت، نہ حسد، نہ بغض، نہ غل، نہ غش، ان میں سے کوئی چیز آپ کے قریب نہ ہو، تاکہ آپ پوری امت کے لیے ایک پیغام محبت بن کے چلو۔ اس کی سارے بچے نیت کرتے ہو نا؟ ہاں، سارے اس کی نیت کر کے چلو۔ جس کو آپ غلط سمجھتے ہو سمجھو، آپ کے پاس دلائل ہیں، سمجھو، لیکن اس کا مطلب نفرت میں 3 چلے لگا رہا تھا، 3 چلے، تو ایک گاؤں میں ہم گئے تو ایک مولانا صاحب نے اتنی گالیاں نکالی، ماں بہن کی گالیاں، ماں بہن کی گالیاں، کھڑے ہو کر مسجد میں، اور بستر اٹھا کے ہمارے باہر پھینک دیے اور گاؤں کٹھا کر لیا۔ تو اب میں چونکہ نیا کالج سے آیا تھا، اب میرا دماغ خود فیصلہ کر رہا ہے کہ یہ مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، اور یہ ماں بہن کی گالیاں نکالتا جا رہا ہے۔ ماں بہن کی گالی نکالنا تو انسانیت کے ماتھے پر داغ ہے، چیزیں کہ علم اور قرآن اور حدیث اور عشق رسول، اور یہ جن کو گالیاں نکال رہے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں گستاخ رسول ہیں، یہ بولتے نہیں اور دعائیں دے رہے ہیں، دعائیں دے رہے ہیں۔ ہمارا امیر کہہ رہا تھا دعا کرو بھائی، اللہ ان کے دل بدل دے، دعا کرو۔ تو مجھے کسی دلیل کو سمجھنے کی ضرورت نہیں پڑی، حالانکہ میں بالکل نیا تھا، میرا رائمنڈ سے پہلا سفر تھا، پہلا۔ تو اس واقعے نے میرے اندر ترجیحات خود قائم کر دی کہ یہ گالیاں دینے والا غلط آدمی، یہ صحیح نہیں ہو سکتا، اور یہ جو صبر کر رہے ہیں یہ صحیح آدمی۔ بس یہ آپ بچوں سے کہتا ہوں، اللہ آپ کا سفر مبارک کرے۔ آپ سے دعا کی درخواست کرتا ہوں، اب آپ بہت زیادہ ہو گئے ہو، اگر آپ روزانہ 2 نفل پڑھ کے میرے لیے دعا کر دو تو آپ کا احسان عظیم ہوگا۔ وہ میلسی میں نا ہم کہتے ہیں نا یہ بہت شکریہ، بہت مہربانی، تو میلسی میں کہا جاتا ہے عظیم شکریہ، عظیم شکریہ۔ تو آپ کا یہ عظیم شکریہ ہوگا اگر آپ میرے لیے 2 نفل پڑھ کے دعا کر دو، میری استقامت کی، میری ہدایت کی، اور نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دو، تو آپ کا وہ بھی پھر عظیم شکریہ ہے کہ میں جس اس گھاٹی سے گزر رہا ہوں یہ بہت خوفناک ہے، شہرت اور واہ اور زندہ باد، یہ جتنا آدمی کو راستے سے ہٹانے والی چیزیں اتنی اور کوئی چیز نہیں۔ اب عمر کے آخری حصے پر پہنچ چکے ہیں، تو میں بھی اللہ سے رو رو کے مانگتا ہوں کہ یا اللہ اجعل خیر عمری آخرہ وخیر عملی خواتیمہ وخیر ایام یوم القاک فیہ۔ وہ بدو والی دعا میں روز مانگتا ہوں، دن میں پتہ نہیں کتنی دفعہ مانگتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں یہ دعا میرے لیے مانگو۔ اللہ، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، کسی کی شہرت اچھے نام سے، کسی کی محبت لوگوں کے دلوں میں، کسی سے تو آگے سودا بکتا ہے، وہ لوگ بات سنتے ہیں، عمل کرتے ہیں، تو لیکن اس میں جو مبتلا بہی ہے اس کی جان سولی پہ لٹک جاتی ہے کہ اللہ ہر وقت سامنے رہے، مفاد بیچ میں نہ آ جائیں، اغراض نہ آ جائیں، شہوتیں نہ آ جائیں، ہوس نہ آ جائے، پتہ نہیں کیا کچھ ایسے منہ کھولا ہوا ہے بلاؤں نے، اور بڑے بڑے اشتہا نما بلائیں ہیں جنہیں منہ کھولا ہوا نگلنے کے لیے، اور کلی جان ہے تے لمبا پینڈا ہے، نہ جتی ہے نہ سر تے کپڑا ہے۔ اسے دے تو فیلی پار لگنا ہے، کشتی شکستگانے اے باد شتر برخیز، شاید کہ باز بینم یار آشنا۔ کبھی تمہیں فارسی سمجھ میں آتی تم اس کا مزہ لیتے۔ کشتی پرانی ہے، موجیں طوفانی ہیں، اے ہواؤ اپنا رخ میرے بادبان کی طرف پھیر دو کہ ان موجوں سے لڑنا میری کشتی کے بس کی بات نہیں۔ شاید تمہارے جھونکے مجھے یار تک پہنچا،
اور مجھے اپنے محبوب تک پہنچا دیں۔ کشتی میں جان کوئی نہیں، کشتی شکستہ گانے، پرانی بیڑی تے بیٹھویاں، اے باد شتر برخیز، اے تیز ہوا تھوڑی اور تیزی بھی کھا، شاید کہ باز بینم ماں یار آشنا، شاید میں اپنے محبوب تک پہنچ جاؤں، اس کا دیدار کر سکوں۔ تو میرے بچوں، آپ کو دیکھنے میں لگتا ہوگا کیا موج ہے، کیا ہلہ گلہ ہے، لیکن اللہ کی میں اس کو نعمت کہتا ہوں، وہ ہے نعمت، اور اس کے زوال سے کانپتا ہوں، لیکن میرا اندر ہر وقت ایسے کانپ رہا ہوں کہ اللہ میں کوئی قدم نہ پھسل جائے، کوئی رائے نہ پھسل جائے، کوئی ذہن نہ بھٹک جائے، کوئی قدم نہ بہک جائے۔ یا اللہ بس تو پار لگا دے، یا اللہ تو پار لگا دے، یا اللہ تو پار لگا دے۔ کبھی نہیں سوچا تھا یہ سب کچھ ہوگا، میں نے تو بڑی گمنامی کا سفر شروع کیا، اور اس وقت صرف اللہ ہی سامنے تھا۔ یا اللہ تجھے ڈھونڈنے نکلا ہوں، ماں باپ نے بھی گھر سے نکالا ہے، تجھے ڈھونڈنے نکلا ہوں، تیری یاد میں نکلا ہوں، ابھا دیکھا لمحہ دیکھا، اچھے کوٹھے تے چڑھ دیکھا، ڈٹھی دل کو دیواں ٹیکا، سجن مل سم کے مر پوسا۔ خواجہ غلام فرید والی بات ہے کہ یا اللہ تیرے ہی طلب میں نکلا ہوں، اللہ کرے تیری میری ملاقات ہو جائے۔ لیکن اب بیچ میں یہ سب کچھ تھا، مجھے کیا خبر تھی؟ تو اس نعمت کے زوال سے اللہ بچائے، اور اس نعمت میں اللہ تکبر، عجب، ہوس پرستی، جاہ پرستی، مال پرستی سے اللہ بچائے۔ سب سے پہلے کس کو جہنم میں ڈالا جائے پتہ ہے؟ بولو، سب سے پہلے جہنم کی آگ کس سے جلائی جائے؟ اول من تسعر بہ نار جہنم، علامہ صاحب، مولانا صاحب، خطیب صاحب، شیخ الحدیث صاحب، مبلغ اعظم، خطیب اعظم، کافر سے نہیں جہنم کی آگ بھڑکائی جائے، زانی شرابی طوائف سے جہنم کی آگ نہیں بھڑکی تھی۔ جہنم کی آگ کا پہلا ایندھن وہ عالم ہوگا جس نے اپنا علم بیچ دیا، چند ٹکوں کے پیچھے جو بکی، سب سے پہلے اس کو جہنم میں ڈال کے آگ کو بھڑکایا جائے۔ پھر اس کے پیچھے شہید جس نے اپنی شجاعت کو بیچا، اس کے پیچھے سخی جس نے اپنی سخاوت کو بیچا۔ تو آپ سب بچوں سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، آپ میری اولاد ہو، میرے بچے ہو، سب میرے لیے یوسف ہو، تم عاصم ہو، علی ہو، میری مدد کرو، اللہ مجھے اس گھاٹی سے پار گزارے عافیت سلامتی کے ساتھ۔ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے۔ موج لیتک تحلو والحیات مریرۃ، ابو فراس سیف الدولہ کی تعریف کر رہا ہے، پر میں تو اسے اللہ پہ فٹ کرتا ہوں۔ لیتک تحلو والایام مریرۃ، کہیں ایام ہے کہیں حیات ہے، لیتک تحلو والحیات مریرۃ، ولیتک ترضى والانام غضاب، ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب، ولیت الشرابی من ودادک صافیہ وشربی من ماء المعین السراب، فإذا صح منک الود فالکل ہین وکل الذی فوق التراب تراب۔ آپ کی
دعاؤں کا محتاج ہوں اور آپ سے دعا کا طلبگار ہوں، اور آپ کے لیے میں خود ہر موقع پہ دعا کرتا ہوں جہاں دعا کے موقع ہوں۔ تو لہذا جب میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں تو آپ بھی میرے لیے کریں۔ اللہ آپ کا سفر قبول فرمائے، کامیابی سے کامزن ہوں، اور موت تک اپنے اللہ کو راضی کرنے کے نظام آپ کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں۔ آپ ساری دنیا کی ہدایت کا ذریعہ بنے، آپ کے اساتذہ، یہاں کے ہمارے خادم، سب کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی ہر خیر نصیب فرمائے، ہر شر سے بچائے۔ السلام علیکم۔